بوقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، سحر ہوتے ہی تاروں سے قیادت چھین لیتا ہے۔ سلیقہ سیکھ لو اس کی زمین پر چلنے پھرنے کا، سلیقہ سیکھ لو اس کی زمین پر چلنے پھرنے کا، تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے۔ دوستو، آپ کا سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں۔ آج لے کر کے آئے ہیں بڑے سرکار کی وصال کے بارے میں۔ وصال بڑے سرکار کا کیسے ہوا، کب ہوا، یہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے، اور بڑے سرکار کا مزار شریف کہاں پر ہے یہ بھی جانیں گے، اور آپ کا عرس کب ہوتا ہے یہ بھی جاننے جا رہے ہیں، اور بڑے سرکار نے 20 نصیحتیں کیا کیا کی ہیں یہ بھی آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو سب کچھ جاننے کے لیے بنے رہیے اس ویڈیو میں، اور پورا ویڈیو ضرور دیکھیے، بہت ہی نالج بھرا ویڈیو ہونے والا ہے۔ دوستو، بڑے سرکار کی بہت بڑی بڑی کراماتیں بھی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ صاحب فوائد لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ شاہی کے یہاں اکثر عشاء کی نماز کے بعد مجلس سماع منعقد ہوتی تھی۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ آپ کے یہاں باہر سے کچھ مہمان تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے رات بھر خوب شور شرابہ کیا۔ اس زمانے میں جامع مسجد شمسی میں خواجہ مسعود نخاسی نام کے ایک مجذوب رہتے تھے، جو دن بھر اپنی جھوپڑی میں رہتے تھے اور رات کو شہر کا گشت لگاتے تھے، جو لوگوں میں سراج الہدایت کے نام سے بھی مشہور ہو گئے تھے۔ اس رات جب آپ گشت کو نکلے تو انہوں نے شور شرابے کو پسند نہیں فرمایا۔ صبح کو جب حضرت شیخ شاہی روزانہ کی طرح اپنے مریدوں کے ساتھ جامع مسجد شمسی میں فجر کی نماز ادا کرنے گئے تو خواجہ مسعود نے حضرت شیخ شاہی کو دیکھا اور دیکھتے ہی زور سے کہا کہ اے جوان سیاہ فام، تو نے بخوب کام ہنگامہ گرم کیا ہے کہ کہیں تو خود ہی اس آگ میں نہ جل جائے۔ شیخ شاہی نے ان مجذوب کو جواب دیا، تو بھی جل جائے گا۔ ایک دن آپ قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے کہ چراغ کا گل فرش پر گرا۔ آپ معمولی طور پر اس کو مل کر تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ وہ گل صحیح طور سے ملا نہیں گیا تھا، وہ بجھا نہیں تھا، وہ بعد میں بھڑک اٹھا اور سارے والا خانے میں آگ لگ گئی۔ اس کا صدمہ آپ برداشت نہ کر سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے استاد قاضی حسان الدین حاجی ملتانی نے پڑھائی اور اپنے والدین کے پاس سوت ندی کے پار ون میں دفن ہوئے۔ بظاہر حضرت شیخ شاہی روشن ضمیر ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، مگر ہم سب آپ سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی اپنی کتاب فوائد الفوائد میں حضرت شیخ شاہی کی بہت سی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کے وجود سے بدائیوں کو بہت عزت حاصل تھی۔ حضرت شیخ شاہی جو منہ سے نکال دیتے تھے وہ پورا ہو جاتا تھا۔ لوگوں سے یہ بھی سنا گیا ہے کہ خود حضرت شیخ شاہی نے فرمایا ہے کہ جس کسی کو میرے مرنے کے بعد اگر کوئی پریشانی پیش آئے تو وہ 3 روز تک میری قبر پر حاضر ہو اور اللہ سے اس پریشانی کو دور کرنے کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ شاہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر 3 دن گزر جانے کے بعد بھی کسی کا کام پورا نہ ہو تو چوتھے دن پھر آئے، اور اگر چوتھے دن بھی کام پورا نہ ہو تو 5ویں دن آ کر میری قبر کو کھود ڈالے۔ بہت سے لوگ اسے 7 دن اور بہت سے لوگ اسے 40 دن بتاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت شیخ شاہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر 40 روز تک میری قبر پر آ کر اللہ سے دعا کرنے کے بعد کام پورا نہ ہو تو 41ویں روز آ کر میری قبر کو کھود ڈالیں۔ دور دور سے زائرین آپ کے مزار پر تشریف لاتے ہیں اور ان کی بڑی بڑی آفتیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کی درگاہ میں شیخ شاہی کا مرقد ہے جو مشرق کی طرف ہے، اور مغرب کی طرف کا مزار آپ کے مجلس سید عثمان کا ہے۔ اس کے شمال میں آپ کے بھانجے خواجہ منور کا مزار ہے۔ آپ کے مزار کے پائے کی طرف ذرا ہٹ کر آپ کے والدین کے مزار ہیں۔ درگاہ کی تعمیر برابر ہوتی رہتی ہے۔ حضرت شیخ شاہی کا عرس بڑی دھوم دھام سے 24 رمضان المبارک کو ہر سال مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ عقیدت مند بڑی تعداد میں دور دور سے آ کر حاضری دیتے ہیں۔ مغرب تک قرآن خوانی ہوتی ہے، درگاہ میں روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے
و درگاہ کے باہر بہت بڑا میلہ لگتا ہے۔ مغرب کی نماز اور افطار کے بعد نعت خوانی اور قوالیاں ہوتی ہیں۔ لوگ صبح تک قرآن خوانی اور یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو آپ کے مزار پر لوگ بڑی تعداد میں حاضر ہوتے ہیں، جس میں غیر مسلم عقیدت مند بھی شرکت کرتے ہیں۔ چلہ کرنے والے حاجتی بھی ہر وقت درگاہ میں موجود رہتے ہیں اور شیخ شاہی کے دربار سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو دوستو آئیے جان لیتے ہیں حضرت بڑے سرکار کی 20 نصیحتوں کے بارے میں۔ آپ نے کیا کیا نصیحتیں فرمائی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا دوستو۔ حضرت شیخ شاہی لوگوں کو ہمیشہ نیک کاموں کی نصیحت کرتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ جن کو یہاں دیا جا رہا ہے آپ نے کیا کیا باتیں بتائی ہیں، وہ باتیں آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہیں۔ مرد اسرار کو میدان عمل میں ڈھونڈنا چاہیے، اگر نہ ملے تو میدان میں توحید میں اس کو تلاش کرو، اور اگر ان تینوں میدانوں میں کہیں میسر نہ ہو تو اس سے خدا ہی بہتر ہے۔ اولیاء کا طریقہ، ان کے دل میں زور، دشمنوں کا رویہ ان کے نفس میں ہے، جو لوگوں سے ساعتوں کی طرف زیادہ رجوع ہیں بلکہ انہی کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا گھر ہر موقع اور ہر وقت خیال سب عبادتوں سے بڑی عبادت ہے۔ اسباب ظاہری پر بھروسہ کرنے سے غرور پیدا ہوتا ہے، خلائق کی جائے نظر سے حق کی نظر پاکیزہ تر ہے۔ اولیاء اللہ پر حقیقت فرض ہے۔ علم 4 ہیں: علم معرفت، عبادت، علم عبودیت، علم خدمت۔ صدقہ توحید وہ ہے کہ ایک ہی پر قائم ہو۔ محبت حقیقی اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے۔ جب محب ملکیت کا دعویٰ کرے تو محبت سے دور ہٹ جاتا ہے۔ اس کی توبہ عمل درست ہے، وہی مقبول ہے۔ معرفت کے 3 اصول ہیں: حقیقت، حیا اور اطمینان۔ اخلاص وہ ہے جو اغراض خوف اور رقت سے پاک ہو۔ تواضع اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تقوی ابتدا معرفت ہے اور انتہا توحید ہے۔ 2 چیزوں کو نگاہ میں رکھنا چاہیے: پہلا آداب، عبودیت تعظیم، دوسری پاک معرفت اور عبودیت کی تعظیم۔ جس چیز کو پیغمبر خدا نے اچھا فرمایا اس پر پورا عمل کرنا ادب ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں ظاہر ہوا اور کہا کہ میں گوشہ نشین ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ گوشہ میں بیٹھ کر کس سے ملنا چاہتا ہے؟ پھر فرمایا کہ ظاہر میں خلق کے ساتھ رہو، باطن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہو۔ دوستو جامع الکمالات میں لکھا ہے کہ یمن کے سلطان صالح جب آنکھوں سے نابینا ہو گئے تو انہوں نے خوب علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو وہ اپنی سلطنت کو اپنے وزیر کے سپرد کر کے مدینہ منورہ میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضر ہو گئے۔ صبح شام اپنی آنکھوں کی روشنی کے لیے دعا مانگتے رہے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ نیند کی حالت میں رات کو خواب میں بشارت ہوئی کہ تم روشن ضمیر کے مزار پر بدائیوں جا کر حاضری دو، تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ سلطان بدائیوں آئے اور شیخ شاہی کے مقدس مزار پر حاضری دی اور یہاں کی خاک اپنی آنکھوں میں لگاتے رہے۔ اللہ کے فضل سے کچھ دن بعد ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور ہر چیز کو اچھی طرح سے دیکھنے کے قابل ہو گئے۔ تو انہوں نے دولت اور دنیا پر لات مار دی اور سلطنت کے خیال کو دل سے نکال کر شیخ شاہی کی خدمت میں اپنی باقی عمر گزار دی اور یہی انتقال ہوا۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی قیامت۔ دوستو ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں جس سے کہ آنے والے اچھے واقعات آپ کو سب سے پہلے اور آسانی سے مل سکیں۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنے میں کچھ بھی نہیں جاتا ہے، یہ فری کا کام ہے، لیکن ہم جو ویڈیو بناتے ہیں بہت محنت سے بنتا ہے۔ یدی آپ اسے ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہم اچھے واقعات بناتے رہیں گے جس سے ہمیں حوصلہ ملتا رہے گا۔